لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر، نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اب یہ ان کے ساتھ کوئی دل خراش واقعہ ماضی میں پیش آیا ہوگا جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ اور تیرا تو منہ محلے کی دائی جیسا بھی نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر جو کیس ہوا اس کی یہ وضاحتیں دے رہا تھا، اور اس نے 8 الزامات کا جواب دیا ہے۔ اس کے پہلے الزام کے جواب پر تفصیلی جرح ہم نے کر دیا ہے، جو ہماری ویڈیو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم دوسرے دعوے پر بات کریں گے جس کو یہ الزام کہہ رہا ہے، اور اس کا اس نے جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، اس جواب پر بھی ہم تبصرہ کریں گے، اور اسی کی جوتی اور اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ الزام نہیں بلکہ بالکل صحیح دعویٰ ہے، جس کا یہ ذرا برابر بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا، اور عدالت بھی اس کے اس جواب پر ذرا برابر بھی کان نہ دھرے اور اس کے جواب کو ویلڈ قرار نہ دے۔ اب چلتے ہیں جی مرزا کی ویڈیوز کی طرف۔ لوگ کہہ رہے ہیں علی بھائی سخت ہو گئے ہیں، یار خدا کے لیے علی بھائی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ میری ذاتی بات نہیں ہوتی ہے، میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں، میرے بارے میں جو بندہ بولتا ہے وہ میں ذاتیات میں نہیں لیتا، وہ میں دعوت کے نقصان کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہاں دیکھیں کیسے اگریسو موڈ میں بات کر رہا ہے اور کیسا غصے میں بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی علی بھائی غصہ کرتے ہیں، اور علی بھائی اس لیے غصہ نہیں کرتے کہ میری ذات کی بات ہے، بلکہ علی بھائی اس لیے غصہ کر رہے ہیں کیونکہ میں دین کا داعی ہوں، اور تیرا تو منہ محلے کی دائی ایسا بھی نہیں ہے، اور تو اپنے آپ کو دین کا داعی کہہ رہا ہے، تو دین کا داعی ہو اور تیرے بارے میں جو بات کرے وہ دین کا گستاخ ہے، دین کے بارے میں بات کرنے والا ہے، اور تیرا اس پر اگریسو ہونا، تیرا اس پر غصہ ہونا بالکل جائز ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ آج تو ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں انبیاء کے بارے میں تو بکواس کرے کہ جو دین کے سب سے بڑے داعی تھے، سب سے اعلیٰ داعی تھے، جن کے جیسے دین کی تبلیغ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اس کے بعد صحابہ کرام جیسا کوئی داعی نہ ہوا، تابعین جیسا کوئی داعی نہ ہوا، تم ان کے بارے میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو معاذ اللہ ایسے کیا کرتے تھے، تابعین تو سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں، اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو، تو تم دین کے اتنے اعلیٰ داعیوں کے بارے میں گستاخی کر کے تو تم دین کے گستاخ نہیں ٹھہرے، تم دین کے خلاف بات کرنے والے نہیں ٹھہرے، تو اس پر ہمارا اگریسو ہونا، اس پر ہمارا غصے ہونا کیا یہ نہیں بنتا؟ اور مرزا یہ تمہاری جوتی ہے اور تمہاری بوتھی ہے، اور لوگوں اٹھاؤ اور اس کے منہ پر مار دو۔ میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ چھاننی آنکھیں کوزے ہیں تیرے جو 2 موریاں نے، پنجابی کی مثال ہے کہ چھاننی جس سے آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے، جس میں کئی سوراخ ہوتے ہیں، وہ کوزے کو کہے یعنی لوٹے کو کہ جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اس کو کہے کہ تیرے اندر 2 موریاں ہیں، حالانکہ وہ اپنے اندر سوراخوں کا جو بنڈار ہے اس کو نہیں دیکھ رہی۔ تو مرزا صاحب بھی دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اس طرح کر کے ان کی گستاخیاں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی گستاخیوں کے جو سوراخ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کے اندر کتنے سوراخ ہیں۔ کہ بابت شاہی کوئی نہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ اوکے وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا، بات تو ہو رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے
امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں کس انداز سے ہم نے آپ کو کچھ پرانی ویڈیوز لگا کر اور یہ کچھ نئی ویڈیوز لگا کر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ باب تو شاہی کوئی نہیں، پھر کہتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ شے کوئی نہیں، امام بخاری بھی کوئی شے نہیں ہے، پھر کہتا ہے جی امام حسن بھی کوئی شے نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کہ وہ بھی کوئی شے نہیں۔ کس انداز سے یہ اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی اور خلفائے راشدین کی بے ادبی کرتا جا رہا ہے۔